اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے شمار اور لاتعداد نعمتیں عطا فرمائی، لیکن ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری نعمتیں ملی، انہوں نے بڑا اچھا، بڑا سہانا، بڑا وقار والا، بڑا شاہانہ وقت گزارا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے ان پر زوال آیا، اور کچھ کا تو آخری وقت اللہ اپنی پناہ میں رکھے بدحالی میں، پریشانی میں، تکلیف میں، دکھ میں گزرا۔ یہ اتار چڑھاؤ، یہ عروج و زوال، یہ پوری ایک داستان جگہ جگہ پہ ہمیں معاشرے اور سوسائٹی میں نظر آتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بڑی وسعت دے اور اس کے بعد انسان کو زوال دیکھنا پڑے تو وہ وقت بڑا تکلیف والا ہوتا ہے، وہ دن لمبے ہو جاتے ہیں، وہ راتیں ختم نہیں ہوتی، اس وقت انسان کو تھوڑی سی دھوپ بھی زیادہ چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لوگوں کا غور سے دیکھنا بھی اسے گھورنا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ تکلیف کا شکار ہے، زوال کے دن گزار رہا ہے۔ کوئی کسی اور طرف بھی اشارہ کرے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ انگلیاں میری جانب اٹھ رہی ہیں، تو انسان تکلیف محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے تعلیم امت کے لیے۔ حضور نے دعا مانگی، اے اللہ نعمت کے زوال سے بچا کے رکھنا، زوال نعمت سے بچا۔ زوال نعمت صرف یہ نہیں ہوتا کہ پیسے چلے جائیں، یہ بھی زوال نعمت ہے کہ انسان تہجد پڑھتا تھا اور اب 5 نمازوں کی بھی توفیق حاصل نہیں۔ یہ بھی زوال نعمت ہے کہ مکمل اسے قرآن مجید یاد تھا، اب ایک رکوع بھی پڑھ نہیں پاتا۔ یہ بھی زوال نعمت ہے کہ اس کی زبان پر شکر رہتا تھا اور شکوہ شروع ہو گیا۔ یہ بھی زوال نعمت ہے کہ اس کے دل کے اندر ہمیشہ صبر کے جذبے موجزن رہتے تھے، لیکن اب بے چینی، بے قراری، اضطراب اور جلد بازی آ گئی۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، ہے اللہ زوال نعمت سے بچا۔ اور رب کریم نے بھی قرآن حکیم میں جو ارشاد فرمایا نا، فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرنا، کفر نہ کرنا، کفران نعمت نہ کرنا، شکر کرنا۔ نعمت انسان کو ملتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس نعمت کے بارے میں فتنے اور آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بڑا بڑا عروج لوگوں کو ملا، لیکن وہ سنبھال نہیں پائے اپنا عروج، اس کا دفاع نہیں کر پائے، اس سے کوئی کام نہیں لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بلندی عطا فرمائی تھی، اس بلندی اور اس بڑی گہری چھاؤں میں لوگوں کو نفع نہیں دے سکے۔ قرآن مجید نے عروج و زوال کی جو داستان بیان کی ہے، اس میں ایک داستان بنی اسرائیل کی بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو آپ دیکھیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ایک یہ دور ہے، من و سلوہ اتر رہا ہے، دریا رستہ چھوڑ رہا ہے، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام سلوہ سنبھال کے نہ رکھنا، انہوں نے ناشکری کی اور اسے سنبھال کر رکھنا شروع کر دیا، جو کام بھی کہا گیا اس میں نافرمانی کرتے چلے گئے۔ وہی قرآن مجید جو چند آیات پہلے کہتا ہے نا، انی فضلتکم علی العالمین، اے یعقوب کی اولاد ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی، وہی قرآن مجید آگے جا کے کہتا ہے جب میری نافرمانی کی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، فرمایا ہم نے ان پر ذلت اور مسکینی مقرر کر دی۔ جس رب نے فضیلت دی تھی، پھر اسی رب نے ان پر ذلت مقرر کر دی۔ کیوں؟ کفران نعمت کیا ہے، اللہ کی نافرمانی
میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. اور رب فرماتا ہے والا ان کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو اس عذاب کا ایک معنی یہ بھی علماء نے کیا ہے کہ وہ نعمت تم سے چلی جائے گی اگر شکر نہیں کرو. کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے، وہ نعمت رخصت ہو جائے گی. بہت سارے لوگ ہیں قدر ہی نہیں کرتے. جہاں بھی آپ ہیں، جس مقام پر بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ کا سینہ ہر وقت چوڑا ہونا چاہیے. میں اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ میں ناز سے کہتا ہوں جس طرح کے استاد مجھے ملے ہیں دنیا میں کسی کو نہیں ملے، اور جس طرح کے ماں باپ مجھے ملے ہیں میرا خیال ہے شاید کسی کو نہ ملے ہوں. اور پھر اس کے بعد جس طرح کے دوست، شاگرد، مرید، پیار کرنے والے، کہ دیکھو نا دوستوں کو جگہ نہیں ملی، کھڑے ہیں یہاں پہ. تو میں پھر کبھی کبھی ناز سے کہا کرتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. آپ جہاں ہیں، جس مقام پر ہیں، آپ کی طبیعت شکر کے اندر ڈھلی ہوئی ہو. ایک ہمارے ہاں بچہ پڑھا کرتا تھا تو اچھے کھاتے پیتے گھر کا تھا، تو ہر وقت کی لڑائی، فلانی چیز نہیں ملی، فلانی چیز نہیں ملی، ہر وقت کا رٹا. تو مدرسے میں بچے کام لگے ہوئے تھے، تو ہماری مسجد کی نا، چھوٹی مسجد کی کھڑکیوں سے مدرسہ نظر آتا ہے. میں نے اسے کہا پتر وہ دیکھ ذرا کیا ہونے لگا ہے. تو مزدور نے پونا کھولا، دوپہر کا ٹائم تھا، پھر اس نے ہاتھ دھوئے، پونا کھولا، پانی رکھا، پھر وہ چھوٹا سا توڑا تھا سیمٹ والا وہ بچھا کے اس پر وہ بیٹھ گیا. پھر اس نے جب وہ کھولا نا پونا، تو اس میں سے جو روٹی تھی وہ کافی ساری، اچار وغیرہ، سالن، وہ کچھ پونے کو بھی لگ گیا تھا. پھر اس نے جس شوق سے بسم اللہ پڑھی ہے نا، اور جس مزے سے روٹی کھائی
کی بہن بھائیوں کا بڑا، یہ شکر نہیں کر رہے آپ، یہ آپ بڑھوتری بیان کر رہے ہیں، تکبر نہیں۔ ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ آیا رویہ بدل گیا۔
ہو کسی کو عمرہ کرا رہے ہو چپ کر کے دے دو, ختم ہو گئی بات. بچیوں کی, غریب بچیوں کی شادی کرانی ہے تو وہ ساری لائنوں میں بنا کے تصویریں بنانے کی کیا ضرورت. آپ
معاملے میں اپنے رب کا خوف پیدا کریں، اللہ سے ڈریں ہر وقت۔ جب تک نعمتیں نہیں نہ ہوتی تو گزارا ہو جاتا ہے، اگر ملنے کے بعد چھن جائیں تو پھر تکلیف بہت زیادہ ہوتی۔ تو زوال نعمت سے بچنے کے لیے تکبر سے بچیں، ناشکری سے بچیں، ناقدری سے بچیں، اور پھر صرف اپنا حق سمجھنے سے بچیں۔ اسے بانٹیں، عاجزی میں رہیں، شکر میں رہیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، نعمتیں محفوظ بھی ہو جائیں رہتے۔ یہ مقام شکر انسان کو زوال نعمت سے بچاتا ہے۔ اپنے آپ پر غور کریں، اگر کوئی بھی نعمت موجود ہے، وہ اولاد کی صورت میں ہے، وہ صحت کی صورت میں ہے، وہ بہن بھائی، ماں باپ، دوست احباب، بیوی بچوں کی صورت میں، جو بھی انعام اللہ کے موجود ہے، اس میں کبھی تکبر کا شکار نہ ہو، خود پسندی کا شکار نہ ہو، کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔